والصلاة والسلام على نبينا جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سب مل کے پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ واعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غمگسار زماں سید سربراہ حامی بے کساں قائد المرسلین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال سے دعا ہے ہم سب کا اس محفل پاک میں حاضر ہونا اللہ کریم اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب آپ فرما دیجئے لوگوں میں تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا. اے لوگوں میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. میں نے اللہ کے دین کی تبلیغ تمہارے اندر کی ہے اور اس کا میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا. اللہ کا دین تمہیں پہنچا دیا، اس کی توحید تمہیں بیان کر دی، اللہ کی کتاب تمہیں عطا کر دی، اور ان راہوں میں جو مجھے ستایا گیا ہے اور میرے جسم پہ ان راہوں میں پتھر برسائے گئے، راستے میں
کانٹے بچھائے گئے، نماز کی حالت میں اوجریاں رکھی گئیں، اور پھر بھی یہ دین تم تک پہنچا، تو میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا الا المودۃ فی القربی، ہاں تم کو اتنا کہتا ہوں کہ تم میری اہل بیت سے محبت کیا کرو، میری اہل بیت سے محبت کرو، اتنا تمہیں کہتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست بدست یزید، حق کی بنا لا الہ است حسین۔ دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے، کلمہ پڑھو گے ایمان ہوگا پھر یہ نماز قبول۔ روزے کی بنیاد ہے جو وہ کلمہ طیبہ ہے، حج کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے، زکوٰۃ کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے۔ کوئی بندہ کلمہ نہیں پڑھتا، نمازوں پہ نمازیں پڑھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ نماز کی بنیاد کلمہ طیبہ، روزے کی بنیاد کلمہ طیبہ، حج کی بنیاد کلمہ طیبہ، زکوٰۃ کی بنیاد کلمہ طیبہ۔ تو اس کلمے کی بنیاد کیا ہے؟ تو خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں کہ حق کی بنا لا الہ است حسین، کہ اس کلمے کی جو بنیاد ہے وہ حسین ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین میں سے ہوں اور حسین مجھ میں سے ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے غور یہ کرنا ہے کہ یہ جو واقع کربلا آیا ہے اور اس میں جو قربانیاں دی گئی، یہ سارا واقع کربلا ہے جو یہ عشق حقیقی پہ مشتمل ہے، یہ عشق حقیقی ہے، رب کا عشق ہے کہ اللہ تعالی کے عشق کو پانے کی یہ راہیں ہیں کہ راہ عشق تے چلنا بڑا اوکھا ہے، اور جے کوئی ٹرے تے یار ملا دینا، نہ کوئی اونچ ویکھے نہ کوئی نیچ ویکھے، گھنگرو سجدہ دے پیراں چ پوا دیندا، محبوب ملدے نہیں کدی اٹیاں تائیں، عشق پھر بھی بولیاں لا دیندا، لوکی پیراں دے ہاتھ نہ چمن دیون، عشق کتیاں دے پیر چما دیندا، اللہ عشق نو اے توفیق بخشی نیزے اتے قرآن سنا دیندا، اللہ عشق نو اے توفیق بخشی نیزے اتے قرآن سنا دیندا۔ یہ کیا تھا؟ یہ عشق حقیقی تھا، اور یہ راہیں ہر ایک کو نہیں ملتی، ان راہوں پہ ہر کوئی نہیں چل پاتا۔ ہمارے یہاں کیا ہے، ہر بندہ جی عشق حقیقی کا دعویٰ کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھے ہیں 4 درجے لکھے ہیں، شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت۔ یہ جو منازل کوئی بندہ طے کرے گا نا، پھر وہ پہنچے گا جا کر عشق حقیقی کی منازل پہ۔ شریعت کے منازل طے کرے، پھر طریقت کے منازل طے کرے، حقیقت کے منازل طے کرے، معرفت کے منازل طے کرے،
پھر یہ بندہ عشق حقیقی کو پانے والا ہوگا۔ اور اب کیا حالت ہے، جو بوٹیاں پی رہے ہیں، جو نشے کر رہے ہیں، انہوں نے شریعت ہی نہیں سیکھی اور بات کرتے ہیں عشق حقیقی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ عشق حقیقی کا جو پانا ہے اور ان راہوں پہ جو نکلنا ہے، کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس امارہ، اے نفس مطمئنہ، آجا، لوٹ کے آجا، اپنے رب کی طرف لوٹ کے آجا کہ تیرا رب تم سے راضی ہے اور تو بھی اپنے رب سے راضی ہو جا۔ تیرا رب تم سے راضی ہو گیا۔ یہ دیکھیں، ایک نفس ہے، یہ ہمارا نفس۔ انسان کے ساتھ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے شیطان، دوسرا ہوتا ہے نفس۔ جیسے قرآن نے فرمایا نا فَإِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا دشمن۔ اور قرآن میں ارشاد فرمایا إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، انسان کے ساتھ ایک نفس امارہ ہے جو گناہوں کی طرف لگاتا، جو برائیوں کی طرف لگاتا، جو گناہوں میں دل لگاتا ہے، یہ بندے کا نفس امارہ ہے۔ اب نفس امارہ کے بعد درجہ آتا ہے نفس لوامہ کا، پھر درجہ آتا ہے نفس ملہمہ کا، پھر درجہ آتا ہے نفس مطمئنہ کا، پھر درجہ آتا ہے نفس راضیہ کا، پھر مرتبہ آتا ہے نفس مرضیہ کا، اور پھر ساتواں درجہ جا کے نفس کاملہ کا بنتا ہے۔ پھر یہ بندہ کامل بنتا ہے۔ اور ہم کیا ہے کہ ابھی تک نفس امارہ کی قید میں ہیں، نفس امارہ کے چندل میں، نفس امارہ کی گریب میں، نفس امارہ کے قابو میں۔ یہ نفس ہیں، یہ اللہ نے رکھے ہیں آزاد۔ کہ یہ جو نفس ہے نا، جو بندے کی ہوتی ہے نا، میں جسے کہتے ہو پنجابی ہو تم انہوں جاندہ نہیں، ایک انگلی کسی کی طرف ہے، تین اپنی طرف آ رہی، یہ بندے کا نفس امارہ ہے اور یہ برائی کی طرف مائل کرتا ہے، یہ برائی کی طرف بندے کو لگا دیتا ہے، اور برائیاں ہیں جو اس طرف بندہ لگا رہتا ہے، اور اس سے جو جان چھڑائی جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو بھوکا رکھا جاتا ہے، اپنے نفس کی ملامت کی جاتی ہے، اپنے نفس کی مذمت کی جاتی ہے، اور پھر نفس کو اپنے کو قابو میں کیا جاتا ہے، اور پھر یہ نفس قابو میں جب آ جاتا ہے تو پھر دوسرا درجہ شروع ہونے والا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب اس نفس کو پیدا فرمایا ہے تو اسے حکم فرمایا کہ فرشتوں اسے 1000 سال تک اسے گرمی میں رکھا جائے۔ یہ جو نفس امارہ ہے اسے اللہ تعالیٰ نے 1000 سال گرمی میں رکھا۔ 1000 سال کے بعد فرشتوں نے پوچھا کہ بتا تیرا رب کون؟ کہنے لگا منو کی پتا ہے۔ کہ تو کون ہے؟ میں ہی ہوں۔ تیرا رب کون ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ پھر حکم ہوا فرشتوں اسے 1000 سال اسے سردی میں رکھو۔ اس نفس کو 1000 سال پھر سردی میں رکھا گیا۔ اسے فرشتوں نے پوچھا بتا تیرا رب کون ہے؟ کہ لگا مجھے کیا پتا، تو کون ہے؟ میں ہی ہوں۔ پھر حکم ہوا کہ اس نفس کو 1000 سال بھوکا رکھا جائے۔ جب یہ نفس 1000 سال بھوکا رہا فرشتوں نے سوال کیا نفس بتا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں تھے کچھ بھی نہیں۔ رب کون ہے؟ میرا رب تو بڑی اونچی شانوں والا ہے، میرے رب کی اللہ کیسا ایتھے آ جاؤ گے، ایتھے آ جاؤ۔ تو بات ہم نے سمجھنی ہے۔ اب یہ نفس جب بھوکا رہا، آپ نے یہ سنا ہوگا اللہ والوں کی باتوں میں
کہ اکثر اللہ والے کم کھاتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکیں، اپنے آپ کا جو نفس ہے اسے بے لگام نہ کر دیں۔ اور اب جب ہر بات اپنے آپ کی مانتے چلے جا رہے ہو، فجر کی اذان ہو رہی ہے، دل نے چاہا ہی نہیں اٹھنے کو، سستی آئی ہے یار سو جا، نماز کے لیے وقت ہوا مسجد میں نہیں آئے، یہ نفس امارہ ہے۔ اس کے چندل سے نکل کے نفس لوامہ پہ بندہ جب پہنچتا ہے، نفس لوامہ یہ ہے کہ جس میں بندہ گناہوں کو برا سمجھتا ہے کہ یار یہ گناہ ہے اسے چھوڑ دو، یہ گانے ہیں یہ گناہ ہے اسے چھوڑ دو، غیر محرم کو دیکھنا گناہ ہے اسے چھوڑ دو، جھوٹ بولنا گناہ ہے اسے چھوڑ دو، غیبت کرنا گناہ ہے اسے چھوڑ دو۔ یہ بندے کا نفس ہے جو جس میں بندہ گناہوں کو برا سمجھتا ہے۔ اور پھر تیسرا درجہ ہے جو وہ ملہمہ کا ہے کہ بندہ نفس کو وہ درجے پہ پہنچتا ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ پھر چوتھا درجہ آتا ہے مطمئنہ کا، اور پھر یہ وہ مرتبہ ہے کہ جس مرتبے پہ بندہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اسے موت آتی ہے تو چند لمحوں کے لیے آتی ہے، کچھ وقت کے لیے آتی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے ابدی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ اسے بابا بلے شاہ نے فرمایا نا کہ عرش فرشتے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور، عرش فرشتے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ اسی نہیں مرنا تے مر گیا کوئی ہو، بلے شاہ اسی نہیں مرنا تے مر گیا کوئی ہو۔ یہ کون سا نفس ہے؟ یہ نفس مطمئنہ ہے کہ جس میں بندے کو ابدی زندگی مل جاتی ہے۔ اس مثال کے ذریعے آپ سمجھئے کہ آپ یہاں سے لاہور میں گئے، آپ کا کام مکمل ہو گیا، آپ کے گھر سے فون گیا کہ کام مکمل ہو گیا ہے تو آ جاؤ، واپس لوٹ کے آ جاؤ۔ آپ فیصل آباد میں کسی کام کے سلسلے میں گئے، آپ کے گھر والوں نے کال کی کہ کام مکمل ہو گیا، آ جاؤ واپس لوٹ کے آ جاؤ۔ آپ حیدرآباد میں گئے تھے، کسی کام کے سلسلے میں گئے تھے، کام مکمل ہوا، آپ کے گھر والوں نے کہا کہ واپس لوٹ کے آ جاؤ۔ آپ ملتان گئے تھے، آپ کے گھر والوں نے کال کی کہ آپ کا کام مکمل ہو گیا تو آ جا، واپس لوٹ کے آ جا، کہ آپ کے واپس لوٹنے کو کوئی بھی منع نہیں کہے گا۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ آجا، لوٹ کے آجا، تیرا رب تم سے راضی ہے اور تو بھی رب سے راضی ہو جا۔ یہ ہے بندے کا نفس مطمئنہ ہونا۔ پھر اس کے اوپر درجے، حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیر کامل کی بارگاہ میں بیٹھے تھے۔ پیر کامل نے فرمایا نظام الدین بتاؤ کیا بنو گے، محب بننا ہے کہ محبوب بننا ہے؟ کیا بننا چاہتے ہو، محب یا محبوب؟ محب کہتے ہیں محبت کرنے والا، محبوب جس سے محبت کی جائے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ علی جان گھر سے اپنی والدہ سے پوچھتا ہوں اور پھر پوچھ کے بتاتا ہوں کہ مجھے محب بننا ہے یا محبوب بننا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے اپنے پیر کے آستانے سے نکلتے ہیں، گھر کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں ایک درویش ملا ہے جس نے سادے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور بالکل درویش آدمی ہے۔ کہنے لگا نظام الدین کیا بننا ہے، محب یا محبوب؟
نظام الدین اولیاء چونک کے کہا کہ میرے اور پیر کامل کے درمیان جب بات ہوئی تھی تو کوئی تیسرا بندہ موجود نہ تھا، پھر اس اللہ والے کو کیسے پتہ لگ گیا؟ پھر وہ درویش مسکرایا، کہنے لگا نظام الدین اگر والدہ نہ بتا سکے تو کل اسی جگہ پہ آ جانا، میں تمہیں بتا دوں گا کہ محب بننا ہے یا محبوب بننا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں پہنچتے ہیں اور والدہ سے کہتے ہیں کہ آج پیر کامل نے فرمایا ہے محب بننا چاہتے ہو یا محبوب بننا چاہتے ہو؟ اور اما حضور راستے میں ایک درویش ملا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اگر والدہ نہ بتا سکے تو اسی مقام پہ آ جانا تو میں تمہیں بتا دوں گا کہ محب بننا ہے یا محبوب بننا ہے۔ والدہ کہنے لگی کہ اے نظام الدین اسی درویش سے جا کے پوچھ لینا کہ اس کیا بننا چاہیے، محب بننا چاہیے یا محبوب بننا چاہیے۔ جب دوسرا دن آیا حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ واپس لوٹے، بازار میں پہنچے، اس جگہ پہ بہت درویش ملا تھا۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے کہا وہ تو انتقال کر گیا اور اس کا کوئی شہر میں جاننے والا نہیں تھا، اس کی اولاد شہر میں نہ تھی، اس کے کنبے والے اس شہر میں نہ تھے، اس کے خاندان والے اس شہر میں نہ تھے، تو لوگوں نے اٹھا کے اس کی لاش کو اٹھا کے وہ شہر کے باہر کوڑے کے ڈھیر پہ ڈال دیا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہر کے باہر کوڑے کے ڈھیر پہ پہنچے اور دیکھا کہ اس درویش کی لاش رکھی ہوئی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء اس اللہ والے سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نیک بندے، کل تو تمہاری ولایت کا یہ عالم تھا کہ میرے اور پیر صاحب کے درمیان جو بات ہوئی تھی اس بات کو تم نے جان لیا تھا اور میرے ساتھ کل وعدہ کیا تھا کہ اگر والدہ نہ بتا سکے تو تم نے مجھے کہا تھا کہ میں تم کو بتا دوں گا، اور میرے ساتھ وعدہ کر کے آج خود انتقال کر گئے۔ آپ کا اتنا کہنا تھا کہ جو اللہ والا انتقال کر چکا تھا وہ درویش دوبارہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ کہنے لگا نظام الدین بات یہ ہے کہ اگر بننا ہے تو رب کا محبوب بن جانا، پھر کیا ہوگا کہ رب بھی تمہارے ناز اٹھائے گا، رب بھی تم سے محبت کرے گا کہ عرش فرش تے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ اسی نہیں مرنا تے مر گیا کوئی اور۔ یہ اللہ والے ہیں جنہوں نے عشق حقیقی کو پایا ہے اور عشق حقیقی کی راہوں پہ چلے ہیں، کیونکہ راہ عشق پہ چل رہے ہیں، اور یہ عشق جسے حاصل ہوا ہے چونکہ عین عشق جنہوں لگ جاوے اور سک جان دے نہیں وانگ کانیاں دے، کچھ سک جان دے کچھ مک جان دے، کچھ مار دیں دے لوگ تانیاں دے۔ محمد بوٹیا عشق دے بجے نہیں چھٹ دے اور قیدی چھٹ جان دے نہیں جیل خانے آ دے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ عیسیٰ علیہ السلام آپ ایک باغ کے قریب سے گزرے، ایک نوجوان کو دیکھا باغ میں پھولوں کو پانی دے رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے، چہرے کی نورانیت کو دیکھ کے پہچان لیا، کہنے لگا یا نبی اللہ آپ دعا کر دیجیے کہ مجھے اپنے رب کے عشق کا ایک ذرہ مل جائے، ایک ذرہ حاصل ہو جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نوجوان تو رب کے عشق کے ایک ذرے کو برداشت نہیں کر سکتا، تو آدھا ذرہ مانگ لے۔ نوجوان کہنے لگا کہ ٹھیک ہے یا نبی اللہ آپ یہی دعا کر دیجئے کہ مجھے اپنے رب کے عشق کا آدھا ذرہ ہی مل جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی ہے، دعا کے بعد عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا اسی مقام سے گزر ہوا، آپ نے لوگوں سے پوچھا
فرمایا کہ لوگوں وہ نوجوان کہاں ہے کہ جس نے مجھ سے دعا کروائی تھی؟ لوگ کہنے لگے کہ یا نبی اللہ، آپ سے دعا کروانے کے بعد پھر وہ نوجوان کبھی ہمیں نظر نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی تلاش کے لیے ایک ویران علاقے میں نکلتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ پتھر کی چٹان پہ نوجوان کھڑا ہے، آسمان کو دیکھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، اس نے اسلام کا جواب نہ دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے نوجوان مجھے پہچانو، میں عیسیٰ ہوں۔ اس نوجوان نے آپ کے کلام کو نہ سنا تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کو نازل کیا، فرمایا کہ پیارے عیسیٰ، جس شخص کو اپنے رب کے عشق کا آدھا ذرہ مل جائے تو پھر وہ کسی اور کے کلام کو نہیں سن سکتا۔ اے عیسیٰ، میری عزت کی قسم، اس نوجوان کے سر سے لے کر پاؤں تک اس کے جسم کو آری کے ساتھ کاٹ دو، یہ پھر بھی تمہارے کلام کو نہیں سنے گا، کیونکہ اس نوجوان کو اپنے رب کے عشق کا آدھا ذرہ حاصل ہو گیا ہے۔ یہ ہے اپنے رب کے عشق کو پا لینا، رب کی محبت کو پا لینا۔ امام راضی نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ اللہ کریم نے تمام انسانی روحوں کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تمام روحیں بیک زبان کہنے لگی قالوا بلا شہیدنا، اللہ کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے۔ امام راضی نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ جب اللہ کریم نے یہ خطاب فرمایا الست بربکم، اب تمام انسانی روحیں ہیں اور ساری روحیں اکٹھی ہیں، عیسائیوں کی، ہندوؤں کی، سکھوں کی، مسلمانوں کی، سارے انسانوں کی روحیں اکٹھی ہیں، اور اللہ کریم نے جب فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، تو جو روحیں قالوا بلا کہتے ہوئے سجدے میں گر گئیں، ان روحوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی، وہ روحیں مسلمان ہو گئیں کہ جنہوں نے قالوا بلا کہتے ہوئے سجدے میں گر گئی۔ اور امام راضی نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ جو اعضائے سجدہ ہے، دونوں پاؤں، یہ گھٹنے اور یہ ہاتھ اور پیشانی، یہ 7 اعضائے سجدہ ہیں جن کے اوپر انسان سجدہ کرتا ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایمان والے جو گناہوں کی وجہ سے جو جہنم میں جائیں گے، تو امام راضی نے لکھا کہ جہنم میں جا کر بھی ان کے اعضائے سجدہ کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی، اس لیے کہ ان کے ذریعے یہ اپنے رب کو سجدہ کیا کرتے تھے، اپنے رب کو سجدہ کیا ہے، اور ان کو یہ جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ اللہ تعالی کی محبت کو پانا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اپنے رب سے بڑی سچی محبت کرتے ہیں، ایمان والے اپنے رب سے بڑی پکی محبت کرتے ہیں، ایمان والے اپنے رب سے بڑی شدید محبت کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کی محبت جو اپنے رب کے ساتھ ہے، یہ محبت اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کافروں کو دکھائے گا۔ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا اور ایک طرف ایمان والوں کی صفیں لگی ہوگی اور دوسری طرف کافروں کی صفیں لگی ہوگی۔ اللہ کریم قیامت کے دن کافروں سے کلام فرمائے گا، اللہ کریم فرمائے گا کہ اے کافروں، دنیا کے اندر جن بتوں کی پوجا کرتے رہے، جن بتوں کو تم اپنے ماتھے ٹیکتے رہے، جن بتوں کی تم پوجا کرتے رہے، اے کافروں جاؤ اپنے جھوٹے معبودوں کو اپنے ساتھ لے لو
اور جاؤ جہنم میں کود جاؤ، جہنم میں چھلانگے لگا دو۔ جسے پاک میں فرمایا کہ کافر خود رکیں گے اور ان کے بت جہنم میں گریں گے، ان کے بت جہنم میں چھلانگے لگائیں گے۔ پھر اللہ کریم ثم یقول للمؤمنین بین یدی الکافرین، اور پھر اللہ تعالی کافروں کے سامنے ایمان والوں کو فرمائے گا، اللہ فرمائے گا ان کو تم احبائی فادخلوا جہنم، اللہ کریم فرمائے گا کہ اے ایمان والو تمہارا رب کلام کر رہا ہے اور فرماتا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو جاؤ جہنم میں چھلانگ لگا دو۔ ایمان والے جب اللہ کے کلام کو سنیں گے، ایمان والے جب اللہ کے خطاب کو سنیں گے، جہنم کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ عرش کے نیچے سے آواز آئے گی والذین آمنوا اشد حبا للہ، اے کافرو دیکھو تمہاری محبت اپنے بتوں سے جھوٹی ہے اور ایمان والوں کی اپنے رب سے سچی محبت ہے۔ تمہاری محبت کیا ہے کہ تمہاری بت تو جہنم میں چھلانگے لگائیں اور خود تم رک جاؤ، اور اس طرف ایمان والوں کو دیکھو۔ ایمان والے یہ نہ کہیں گے اللہ ہم دنیا میں نمازیں پڑھتے رہے، تو نے ہم سے جنت کا وعدہ کیا ہے، اللہ دنیا میں زکوٰۃ ادا کرتے رہے، تو نے ہم سے جنت کا وعدہ کیا ہے، دنیا میں ہم روزے رکھتے رہے، تو نے ہم سے جنت کا وعدہ کیا ہے، دنیا میں ہم حج ادا کرتے رہے، تو نے ہم سے جنت کا وعدہ کیا ہے، اب ہمیں جہنم میں کیوں بھیجتا ہے؟ ایمان والے یہ نہ کہیں گے، بس اللہ کے کلام کو سنا ہے، جہنم کی طرف دوڑ پڑے ہیں۔ عرش کے نیچے سے آواز آ رہی ہے کہ اے کافرو دیکھو تو صحیح، ایمان والے اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت ہے اپنے رب کی کہ جو کربلا میں سب کچھ قربان کر دیتی ہے، یہ محبت ہے اپنے رب سے کہ پورے کا پورا کنبہ قربان کر دیا ہے۔ یہ محبت ہے رب سے کہ اپنے ہاتھوں میں اپنے بیٹے کو قربان کر دیا ہے۔ یہ محبت ہے رب سے کہ اپنے ہاتھوں میں اپنے جوان بیٹے علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے ہاتھ میں امام علی مقام کے ہاتھوں میں دم توڑ رہے ہیں۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب میدان کربلا میں تشریف لائے ہیں اور حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یزیدیوں کو واصل جہنم کیا ہے، اور پھر ایک یزیدی نے نیزہ مارا ہے اور نیزہ آپ کے سینے پہ آگے لگا ہے، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خیمے کی طرف منہ کر کے آواز دیتے ہیں کہ ابا حضور مجھے سنبھالیے گا۔ میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھاگے بھاگے آتے ہیں، سینے سے نیزہ نکالتے ہیں، حضرت علی اکبر آپ بے ہوش ہو چکے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اپنے جوان بیٹے کو گود میں لیا اور کہا کہ اے بیٹے اپنی آنکھوں کو کھولو۔ حضرت علی اکبر نے آنکھوں کو کھولا ہے، میرے امام فرمانے لگے ہیں کہ علی اکبر کوئی دل کی تمنا ہے تو یہ بتا دو۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس اتنا کہہ سکے کہ ابا حضور مجھے مدینے میں رہنے والی بہن سغرا کی یاد آ رہی ہے۔ فرمایا بیٹا دیکھنا چاہتے ہو اپنی بہن کو؟ سر سے اشارہ کیا ہاں دیکھنا چاہتا۔ آپ نے فرمایا بیٹا دیکھو ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھو، یہ دو انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دو انگلیوں کے درمیان دیکھا تو مدینے کا سارا نقشہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا، مدینہ منورہ کی ساری صورتحال آپ کے سامنے آ گئی تھی۔ یہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کرامت تھی کہ جو کربلا میں آپ نے اپنے بیٹے کو دکھائی تھی۔ میرے پیارے بھائیوں یہ کیسی چیز ہے اور یہ کیسا ہے، جو یہ کتنی ہمت کی بات ہے کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا۔ کہ حضرت
ابراہیم علیہ السلام کا بڑا مقام، بڑی آپ کی شان، لیکن جب ذبح کرنے لگے تو بیٹے نے کیا کہا؟ ابا حضور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجیے، میرے جسم کو رسیوں سے باندھ لیجیے، اپنی چھری کو تیز کر لیجیے تاکہ کہیں آپ کے دل میں رحم نہ آ جائے اور اللہ کے حکم میں کہیں تاخیر نہ ہو جائے۔ اور اس طرف دیکھیے، ذرا کربلا کے منظر کو دیکھیے، یہاں آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے، یہاں بچوں کو رسیوں سے نہیں باندھا گیا ہے، یہاں اپنے بیٹوں کے لیے چھری کو تیز نہیں کیا گیا ہے کہ یہ سب کچھ اپنے رب کی محبت میں قربان کر دیا ہے۔ ایک باتیں کون سی ہیں بڑی اونچی، یہ رب کی محبت کی باتیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ میدان کربلا میں جب تشریف لائے ہیں اور کسی نے دیکھا ہے آپ کا لباس مبارک کچھ پھٹا ہوا تھا اور اس پہ پیبند لگا ہوا تھا، یزیدی سپاہیوں نے دیکھا ہے، سناٹا چھا گیا ہے، خاموشی چھا گئی ہے اور روب اور دبدبا ایسا بیٹھ گیا ہے کہ شاعر کہتا ہے لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھٹا ہوا، کٹا ہوا، یہ کون سی وقار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سب بولیے یہ بالیقین حسین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ کون حق پرست ہے، ردائے حق میں مست ہے۔ امام علی مقام کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ یہ قربانیاں دے رہا ہوں اس لیے کہ مولا تو راضی ہو جا، یہ کون حق پرست ہے، رضائے حق میں مست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے، ادھر ہزار گھاٹ ہے مگر عجیب بات ہے کہ ایک سے ہزار ہاں کا حوصلہ شکست ہے، یہ بالیقین حسین ہے، بولو نبی کا نور عین ہے، بولیے یہ بالیقین، سب بولیں یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ آپ نے اپنا تارو بیان کیا، فرمایا یزیدیو اس وقت روئے زمین پہ تمہارے نبی کا نواسہ بس میں ہی زندہ ہوں۔ صحابی کا بڑا مقام ہے لیکن نبی کے نواسے کا اس سے بھی اونچا مقام ہے۔ فرمایا اس وقت کوئی اور روئے زمین پہ کوئی نواسہ زندہ نہیں ہے۔ پھر تارو فرمایا کہ تقسیم ہوئی دولت دین گھر سے ہمارے، پڑھتا رہا جبریل امین گھر سے ہمارے، شاہوں کو ملا تاج نہیں گھر سے ہمارے، ہے چند قدم عرش بڑی گھر سے ہمارے، ہے چند قدم عرش بری گھر سے ہمارے، نبی کے نواسے ہیں وطن دور ہمارا، جو آدم سے پہلے تھا وہ ہے نور ہمارا، نبی کے نواسے ہیں وطن دور ہمارا، جو آدم سے پہلے تھا وہ ہے نور ہمارا۔ پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے کہ اے یزیدیو، اسلام میں کسی کا قتل 3 وجوہات سے جائز ہوتا ہے۔ نمبر 1 کہ اگر شادی شدہ بدکاری کر دے تو اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جاتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی مسلمان کا ناحق قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جاتا ہے، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اسلام میں اگر کوئی مرتد ہو جائے تو اس کے بدلے میں اسے قتل کر دیا
دیا جاتا ہے تو الحمدللہ میرے دامن میں ان میں سے کوئی بھی عیب موجود نہیں ہے. میں نے کسی مسلمان کا خون ناحق نہیں بہایا ہے. میں اسلام پہ قائم ہوں اور بدکاری کا عیب ہے جو یہ بھی میرے دامن پہ موجود نہیں ہے. شمرلائن بولا, کہنے لگا کہ امام ہم نے آپ کو یہاں تقریر کرنے نہیں بلایا ہے. اور پھر جو بھی سپاہی حضرت امام علی مقام کے سامنے آتا آپ اسے سر اس کا تن سے جدا کر دیتے. امام علی مقام کی شجاعت دیکھو, آپ کی بہادری دیکھو, آپ کی طاقت دیکھو کہ کس قدر آپ میں اللہ نے طاقت عطا فرمائی تھی. میرات المناجی میں نے پڑھا کہ میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے 40 جنتیوں جتنی طاقت عطا فرمائی ہے. جنتیوں میں جو طاقت ہے, 40 افراد جو جنتی ہیں ان میں جتنی طاقت ہے اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا کی ہے. اور ایک جنتی میں جو طاقت ہے ہم انسانوں کے 100 افراد ہوں اور 100 افراد کی جتنی طاقت ہے اتنی طاقت ایک جنتی ہی ہے. اتنی انسان ہم 100 بندے یہاں بیٹھے ہوں اور جتنی طاقت ان کی 100 بندوں کی ہے اتنی طاقت ایک جنتی کی ہے. اور 40 جنتیوں میں جتنی طاقت ہوگی اتنی طاقت رب نے محبوب کو عطا کی ہے. تو انسانوں کی بنسبت یعنی کہ 4000 بندوں کی طاقت رب نے اپنے محبوب کو عطا کی ہے. 4000 لوگ اکٹھے ہوں کتنی طاقت ہوگی؟ اتنی طاقت اللہ کے محبوب کو عطا کی گئی. اور میرے آقا فرما رہے ہیں الحسین منی وانا من الحسین. سرکار نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں. پھر میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے حسین سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور جب آپ نے کربلا کا سفر شروع کرنا تھا اور آخری رات آپ نے جب مدینے میں گزاری ہے اور جب آپ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد سرکار کے روضہ مبارک پہ حاضر ہوئے ہیں, حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد نبوی شریف کے امام ہیں, مسجد نبوی شریف کے خطیب ہیں. اور صحابہ کا دل جب عشق رسول میں تڑپتا تھا سرکار کے وصال کے بعد, جب صحابہ سرکار کی زیارت کرنے کے جب اس قدر دل ان کا تڑپ تھا, صحابہ مل کے حضرت امام علی مقام کو سامنے بٹھاتے اور سب مل کے آپ کا دیدار کیا کرتے تھے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے روضے مبارک میں ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ نانا حضور اب آپ کے روضہ مبارک پہ مشرق والے بھی آئیں گے, روضہ مبارک پہ مغرب والے بھی آئیں گے, جنوب والے بھی آئیں گے, شمال والے بھی آئیں گے, ملائکہ بھی آئیں گے, اولیاء بھی آئیں گے, لیکن اے نانا حضور آج کے بعد حسین لوٹ کے نہیں آئے گا. چھوڑ رہا ہے مدینہ, مدینہ چھوڑا آپ نے, اور مدینے کو چھوڑنا کتنا مشکل ہے, کس قدر ایک امتحان ہے کہ ہمیں جو جاتے ہیں. آج یوسف بھائی گئے تھے, جب مدینے کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں اس وقت عاشقوں کی آنکھوں سے اس قدر روتے روتے خشکیاں ان کی بند جاتی ہیں. اور مدینہ ہے جو ہے ہی اس قدر حسین ہے کہ 70,000 صبح فرشتے آتے ہیں, 70,000 شام کو آتے ہیں. اور میرے آقا کو مدینے سے محبت اتنی ہے کہ جب سرکار سفر سے واپس آتے ہیں, جب مدینہ منورہ کی آبادی نظر آتی, میرے آقا اپنی سواری کو تیز کر دیا کرتے تھے. میرے آقا نے فرمایا جس سے ہو سکے
وہ مدینے میں آ کے مرے. ہاں، جس کو ہو سکے اپنی زندگی جہاں مرضی گزار لو، اپنے علاقوں میں گزار لو، اور جب آخری وقت آئے تو جسے ہو سکے وہ مدینے میں آ کے مرے. چھوڑ آیا دل و جان یہ کہہ کے میں اعظم، چھوڑ آیا دل و جان یہ کہہ کے میں اعظم، جا رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، جا رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے. یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات، زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے. مدینہ چھوڑا ہے صرف دین کی خاطر، مدینہ چھوڑا ہے سرکار کے دین کی بلندی کے لیے، اپنا علاقہ چھوڑا ہے، اپنا محلہ چھوڑا ہے، اپنا شہر چھوڑا ہے. کہ آج اگر کوئی ہمیں یہ کہے نا یار یہ گاؤں سے نکلو باہر شہر میں آ جاؤ ہمارے سیال کوٹ میں، نہیں آئے گا کوئی. کیا نہیں، اپنے علاقے میں رہنا، اپنے علاقے کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دین کی خاطر یہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے اور کربلا میں پہنچے ہیں. اور پھر وقت وہ آیا ہے کہ جب چاروں طرف سے تیر تلواریں آپ پر چلنے لگی ہیں، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ زخمی ہو گئے ہیں، اور جب زخموں سے آپ زمین پہ تشریف لے آئے ہیں اور پھر آپ نے فرمایا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے. آپ نے 2 رکعت نماز کربلا میں ادا فرمائی. آخری سجدے میں جب پہنچے ہیں تو دعا کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ اگر حسین کا یہ آخری سجدہ قبول ہے تو میرے نانا کی امت کی بخشش فرما دے. اللہ نانا کی امت کی بخشش فرما دینا. کہ جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا ہو حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا، وہ حسین مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، شیر کی مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین، جو 72 زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو سب کچھ کھو کے بھی کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، دین کی خاطر تھی جس کی زندگانی وہ حسین، کٹ گئی اسلام میں جس کی جوانی وہ حسین، راہ حق میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین، کربلا میں جس نے اپنا گھر لٹایا وہ حسین، کربلا میں جس نے اپنا گھر لٹایا وہ حسین. ابھی بھی یزیدیوں کا ظلم ختم نہ ہوا تھا. راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا امام علی مقام کے 3 خیمے تھے. یزیدی سپاہی آئے، ہاتھ میں آگ تھی، ایک سپاہی بڑھتا ہے خیمے کو آگ لگاتا ہے. اہل بیت کی خواتین ان خیموں میں ہیں، پردہ کرتی ہیں، اس خیمے سے نکل آتی ہیں. پھر سپاہی ایک آتا ہے، ہاتھ میں آگ ہے، دوسرے خیمے کو آگ لگا دیتا ہے. اہل بیت کی خواتین اس خیمے سے نکلتی ہیں، تیسرے خیمے میں آ جاتی ہیں. پھر یزیدی سپاہی آتے ہیں، آ کر ان ظالموں نے تیسرے خیمے کو بھی آگ لگا دی. اور رویا نہ تو بھی پھوٹ کر، اس وقت آسمان رویا نہ تو بھی پھوٹ کر، اس وقت آسمان جلتا تھا جبکہ سامنے خیمہ حسین کا، جلتا تھا جبکہ سامنے خیمہ حسین کا.
قدموں میں اسماعیل کے زمزم تو بہ گیا، خالی پڑا رہا ہے پیالہ حسین کا، دے گا جواب کیا تو سرے حشر کو اے فرات، رکھا ہے پیاسا تو نے کبھی لا حسین کا۔ کہتی تھی فضا شام میں اے ساکنان شام، آئے ہو دیکھنے یہ تماشا حسین کا، مسلم جو آئے ان کو مٹانے وہ مٹ گئے، مسلم جو آئے ان کو مٹانے وہ مٹ گئے، زندہ رہے گا نام ہمیشہ حسین کا۔ سب بولیے زندہ رہے گا نام ہمیشہ 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 حسین کا۔ آج 1400 سال گزر گئے اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میرے پیارے بھائیو، یہ ابھی ان کا ظلم ختم نہ ہوا تھا، دین میں بگاڑ آ رہا تھا، اور دین کے اندر کس قدر ان کا ظلم تھا یزیدیوں کا، کہ یزید کے زمانے میں جوان بیٹا ماں سے نکاح کرنے لگا تھا، ماں سے نکاح کرنے لگا تھا۔ قرآن کی آیت ہے فویل للمصلین، نمازیوں کی ہلاکت ہے ان کی جو نمازوں کو بھولے بیٹھے ہیں، جو نمازوں کو چھوڑتے ہیں۔ یزید لوگوں کو کہتا ہے دیکھو نماز پڑھو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، چھوڑ دو نماز۔ لوگوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی، شرابیں عام ہو گئی، اور اس طرح زنا عام ہو گیا۔ یزید کی زندگی ایسی تھی، اسے بندر پالنے کا شوق تھا، مرغے لڑانے کا شوق تھا، جانور پالنے کا شوق تھا، کہ اس قدر یہ بدبخت شخص تھا کہ جس نے دین میں اس قدر اس نے نقصان پہنچایا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، آؤ ذرا غور تو کرو کہ آج ہمارے مسلمانوں کی کیفیت کیا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آج کا مسلمان دین سے دور کس قدر ہوتا چلا جا رہا ہے، کہ پہلے ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں دین پہ کتنا عمل کرنے والا ہوں، میں دین کو کتنا سیکھنے والا ہوں، اور مجھے اپنے دین کی کتنی معلومات ہے۔ آج ہر شخص اپنے آپ میں جھانک کے، بابا بلے شاہ نے فرمایا نا، بلے شاہ او تو اسمانی اڈدیاں پھڑدا، او جیرا کر بیٹھا انہوں پھڑے گا ہی نہیں، جیرا کر بیٹھا انہوں پھڑے گا ہی نہیں۔ کبھی اس کا محاسبہ ہی نہیں کیا، کبھی اسے پوچھا ہی نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ گھر میں آپ سارا دن کام کر کے واپس آتے ہیں، روزانہ رات کو آپ اپنے بچوں کا محاسبہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں بیٹا صبح سکول گئے تھے یا نہیں گئے تھے، ٹیوشن گئے تھے یا نہیں گئے تھے، پھر سکول کا جو کام ہے وہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اگر کوئی باپ اپنے بچوں کا محاسبہ کرتا ہے، بچے اس کے سدھر جاتے ہیں، بچے اس کے کامیاب ہو جاتے ہیں، اور بچے اس کے اچھے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی باپ گھر میں آئے بچوں کو پوچھے ہی نہ، بچے رات 12 بجے گھر میں آئے، بچے جہاں مرضی گھومے، بچے باہر جا کے شرطیں لگائیں، باپ کو خبر ہی نہ ہو، آپ بتائیے کہ یہ بچے خراب ہو جائیں گے نا، بچے برباد ہو جائیں گے۔ اسی طرح یہ نفس ہے، یہ ضمیر ہے، اور اگر اس کا محاسبہ کر لو گے، اور اگر اس کی قریب کر لو گے، اور اس کو اگر پوچھو گے اور بتا کہ آج 5 وقت رب کو سجدہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، بتا آج کیا 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 تم نے، اور جھوٹ بول دیا خام خواہ تم نے، اپنے آپ کو بولنا، کسی کو نہیں بولا، چارپائی پہ لیٹنا اپنے آپ کو پوچھنا ہے، بتاؤ کیسے وقت گزارا ہے سارا دن، کتنی تسمیاں پڑھی ہیں، کتنی مرتبہ رب کو یاد کیا ہے، کہ جس رب کی نعمتیں ہمیں ایک ایک لمحہ مل رہی ہیں، ایک ایک سانس رب کی نعمت ہے، تو بتا اس کا تم نے کیا کیا ہے۔ یہ محاسبہ ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، ہم نے اپنے
اپنے دین کو سیکھنا ہے اور دین پہ ہم نے عمل کرنا ہے کہ آج کا یہ جو ماحول ہے اس نے آج اس قدر تباہی مچا دی، اس قدر بربادی ہو گئی صرف دنیا کے پیچھے۔ یہ محرموں سے پہلے شادیوں کا بڑا شور تھا، بڑا شور تھا۔ اب کیا ہے، ہمارے ہاں غلط رسومات ہیں، یہ جی دودھ پلائی ہے تو یہ جی گوڈا بنائی ہے، اور یہ جی او پیتا کاٹنا ہے پھر دولہے نے آگے جانا ہے، ٹھیک ہے، اور پتہ نہیں کتنی کتنی رسومات ہمارے معاشرے میں ہیں جو اسلامی رسومات نہیں ہیں۔ یہ پچھلے مہینے کی رپورٹ ہے صرف ہمارے سیال کوٹ کی، سیال کوٹ میں 5 براتیں یہ غلط رسومات کی وجہ سے گھر آئی واپس چلی گئی۔ یہ کیا ہے؟ صرف کمزوری ہے ہماری کہ ہم نے دین نہیں سیکھا ہے، ہم نے دین اپنے گھر والوں کو نہیں سکھایا ہے۔ آج غریب کی بچی گھر میں بیٹھی انتظار کر رہی ہے، اسے کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا، لوگ اسے نظر انداز کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ ہم خراب ہیں، یہ معاشرہ خراب ہے۔ اگر ہم صحیح ہوتے اور ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرتے تو یہ معاشرہ بھی ٹھیک ہو جاتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ برائیاں ہیں جو معاشرے میں آ گئی، جو ہمارے گھروں میں آ گئی، اور ہم دین سے دور ہو گئے۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ نوجوان ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں؟ کیا آپ نے نہیں سنا کہ نوجوان اپنے بڈھے ماں باپ کو دھکے دے کے گھر سے نکالتے ہیں؟ کیا آپ نے نہیں سنا؟ ہمارا دعوت اسلامی کا ایک مدنی قافلہ یہ کینگرے پہ گیا، سیال کوٹ کے آگے بارڈر کی طرف کینگرا۔ قافلے والے کہتے ہیں مسجد کے ساتھ جو گھر تھا نا، رات جب 1 بجا نا تو بڑے شور کی آواز آئی، ایک بابا تھا اس کے رونے کی آواز آئی۔ قافلے والے کہتے ہیں ہم چھت پہ چڑھے، ہم نے دیکھا کہ اس بابے کے 4 بیٹے تھے، چاروں بیٹوں نے اپنے باپ کو مرغا بنایا ہوا تھا، مرغا بنا کے ڈنڈے مار رہے تھے، لکھ ساڑھے نا جگہ اے لکھ ساڑھے نا۔ بابا بیچارہ رو رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ ہمارا معاشرہ برباد ہو گیا، دین سے دور ہو گئے۔ قرآن نے تو ہمیں کہا تھا اُفِّن وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ قرآن نے ہمیں تو یہ کہا ہے کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، اگر بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہیں کہنا ہے، ان کے لیے اچھی بات کہنی ہے، ان کے لیے اپنے پروں کو بچھا لو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا کما ربیانی صغیرا، اور یہ دعا کیا کرو کہ اللہ میرے والدین پہ رحم کرنا، کہ جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا تھا، میرے والدین پہ رحم کر اللہ، کہ جس طرح انہوں نے مجھ پہ میرے بچپن میں رحم کیا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم نے اپنے آپ کو سدھارنا۔ جس کے والدین ناراض ہیں، آج کے اس محفل میں بیٹھ کے اجتماع میں یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ آج یہاں سے اٹھ کے جائیں گے، جا کے سب سے پہلے اپنے والدین کو راضی کریں گے۔ سب کریں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ناراض کر کے بیٹھو، سب کہہ دو انشاءاللہ ہم اپنے والدین کو راضی رکھیں۔ یہ فرمایا تمہاری جنت بھی ہیں تمہاری دوزخ بھی ہیں، احترام کرو گے تو جنت کو پاؤ گے، اور ان کو اگر تنگ کرو گے تو پھر جہنم میں جاؤ گے۔ تو سب انشاءاللہ اپنے والدین کو راضی کریں گے، دین کو سیکھیں گے بھی، سکھائیں گے بھی انشاءاللہ۔ تو ہر جمعرات کو بعد نماز مغرب جامع مسجد فیضان مدینہ اس امریال میں کس جگہ شاہ جان بھائی؟ اللہ رحم کے شالر کے پاس یہ فیضان مدینہ مسجد ہے، یہاں ہر جمعرات کو سنت و برات اجتماع ہوتا ہے۔ تو آپ سب اسلامی بھائی ضرور اس اجتماع پاک میں شرکت کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔